مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ دامن میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ دامن میں چھپا لینا، مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ، یا اکرم الاکرمین، وبارک وسلم صلاۃ تبقی وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ ابھی خطبہ کے بعد رب العالمین جل جلالہ کے مقدس کلام قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کا جز آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا۔ آیت کریمہ کے اس جز میں رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یعنی بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو آدمی بیت اللہ کا حج کرے یا بیت اللہ کا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صفا مروہ کی سعی کرے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کا باسنتر ہو گیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء تفاسیر بیان فرماتے ہیں کہ پہلے ملک عرب میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے حال کیا تھا کہ صفا مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں، ان دونوں پہاڑیوں پر اصاف اور نائلہ نام کے دو بت رکھے ہوئے تھے۔ ایک کا نام تھا اصاف، دوسرے کا نام تھا نائلہ۔ اور اسلام آنے سے پہلے بھی ملک عرب میں حج ہوتا تھا، اگرچہ وہ کافر ہو گئے تھے، مشرک ہو گئے تھے، مگر چونکہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا رہا تھا،
لہذا وہ حج ادا کیا کرتے تھے، عمرہ ادا کیا کرتے تھے، مگر حال کیا تھا کہ صفا مروہ کی پہاڑیوں کی جب سعی کرتے تو ان پہاڑیوں پر جو بت رکھے ہوئے تھے اصاف اور نائلہ نام کے، سعی کرتے کرتے ان بتوں کی پوجا کرتے، ان بتوں کے سامنے نمن کرتے، تبرک کے طور پر ان پر ہاتھ پھیرتے۔ اس طرح سعی کے ساتھ ساتھ اصاف و نائلہ کے جو بت تھے ان کی پوجا بھی کرتے چلے آتے۔ اچھا، جب اسلام آیا اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی اور سرکار نے اللہ کے مقدس گھر خانہ کعبہ سے 360 بتوں کو نکال کر باہر پھینک دیا، تو اسی طرح اصاف و نائلہ کے بت جو صفا مروہ کی پہاڑیوں پر رکھے ہوئے تھے ان بتوں کو بھی توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا۔ اب اسلام آ گیا، سارے لوگ مسلمان ہو گئے، مگر اب مسلمان ہونے کے بعد صحابہ کرام کو خدشہ ہوا کہ بھئی ہم صفا مروہ کی پہاڑیاں جو ان کی صحیح کیسے کریں؟ وہاں تو اصاف و نائلہ نام کے بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ تو اس موقع پر قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے۔ مطلب یہ کہ لوگوں، او میرے حبیب کے صحابیوں، او تمہیں صفا مروہ کی پہاڑیوں کی صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ارے منع جو تھا وہ تو بتوں کی پوجا کرنا منع تھا، بت تو پھینک دیے گئے گے، اب تم آرام سے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کی صحیح کرو، کیونکہ صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے۔ تو یہاں قرآن نے صفا مروہ کی پہاڑیوں کو اللہ کی نشانی قرار دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی صفا مروہ کی پہاڑیوں میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا مروہ کی پہاڑیوں کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، شاعر اللہ قرار دیا آگے؟ حالانکہ دنیا میں بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں اور وہ سارے پہاڑ اللہ کے بنائے ہوئے، دنیا کے جتنے پہاڑ ہیں سب اللہ نے بنائے ہیں، اور دنیا کا عظیم پہاڑ ہمالیہ پہاڑ ہے وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا، مگر ان عظیم پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار نہیں دیا، مگر صفا مروہ کی چھوٹی چھوٹی جو پہاڑیاں آگے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے۔ بھئی صفا مروہ میں کیا خاص بات ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہیں؟ بات یہ ہے کہ اللہ کے مقدس خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی صاحبہ حضرت حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پانی کی تلاش میں جب صفا مروہ پر 7 چکر آئے اور جو 7 چکر لگانے کے بعد آپ جو پانی تلاش کرتی رہی، سبحان اللہ، ان پہاڑیوں کو اللہ کے مقدس نبی کی بیوی صاحبہ سے نسبت حاصل ہوئی، اور ان پہاڑیوں نے حضرت حاجرہ کے قدموں کا بوسہ لیا۔ سبحان اللہ، حضرت حاجرہ کے قدموں کی نسبت کی وجہ سے یہ پہاڑیاں اللہ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان پہاڑیوں کا خطبہ پڑھا اور ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پتا چلا کہ جن چیزوں کو اللہ والوں سے نسبت حاصل ہو جائے وہ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہیں، اور وہ چیزیں اللہ کے نزدیک شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں۔ جو چیزیں اللہ والوں سے نسبت حاصل کر لے وہ اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں حضرت حاجرہ کے قدموں کی وجہ سے اللہ کی نشانیاں بن جائیں۔ سبحان اللہ، حضور کے بال مبارک تو حضور کے بال مبارک ہیں، حضور کے بدن کا حصہ گئے۔ ارے صفا مروہ کی پہاڑیاں حضرت حاجرہ کے قدموں کی نسبت کی وجہ سے اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں، تو یقیناً حضور کے بال مبارک بھی حضور کے بدن کا حصہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ شاعر اللہ گئے، اور اللہ کی نشانیوں کا حال کیا گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا کہ من یعظم شعائر اللہ فہو من تقوی القلوب،
جو آدمی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ دلوں کا تقوی ہے. دلوں کا تقوی کے پتا چلا کہ حضور کے بال مبارک کی تعظیم کرنے سے آدمی کو دلوں کا تقوی نصیب ہوتا ہے. دلوں کا تقوی نصیب ہوتا ہے. دیکھیے بدن کی ہر حصے کا تقوی کے، آدمی کی آنکھ کا بھی تقوی کے، آدمی کے ناک کا بھی تقوی کے، آدمی کے منہ کا بھی تقوی کے، آدمی کے ہاتھوں کا بھی تقوی کے، آدمی کے پیروں کا بھی تقوی کے، مگر ان سارے تقووں میں سب سے بڑا تقوی دلوں کا تقوی ہے. دلوں کا تقوی کے، کیونکہ دل جو ہے سارے اعضائے بدنی جو ہے ان کا سردار ہے. سارے آدمی کے بدن کے جو انگ ہیں ان تمام انگوں کا سردار دل ہے. لہذا دل کا جو تقوی ہے وہ سارے تقووں کا سردار تقوی ہے. سارے تقووں کا سردار تقوی ہے. پتا چلا کہ حضور کے بال مبارک کی تعظیم کرنے سے آدمی کو تمام تقووں کا سردار یعنی دلوں کا تقوی نصیب ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ حضور کے بال مبارک کی تم تعظیم کرتے ہو، اس کا ثبوت کہاں سے؟ کہاں سے ثبوت ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں اس کا ثبوت قرآن مجید سے ہے. اور قرآن مجید کی اس آیت پاک سے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے. ارے صفا اور مروہ کی پہاڑیاں حضرت حاجرہ کی نسبت کی وجہ سے، حضرت حاجرہ نبی نہیں ہے، ایک نبی کی بیوی صاحبہ گئے، اور نبی کے بیوی کے قدموں نبی کی بیوی کے قدم لگ جائیں اور پہاڑیاں اللہ کی جو ہے نشانیاں بن جائیں، یہ تو حضور کے بدن کا حصہ گئے، حضور کے بدن کا انگ ہے، حضور کے بدن کا جز ہے. لہذا یقیناً یہ حضور کے بال مبارک بدرجہ اولا اللہ کی نشانیاں ہیں. سبحان اللہ. حضور کے بال مبارک کی فضیلت کا کیا کہنا. سنہ ہجری 6 میں جبکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا احرام باندھا اور سرکار 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر مکہ کی طرف عمرہ کے لیے روانہ ہوئے، کیونکہ اس زمانے میں مکہ میں کفار مکہ کی حکومت تھی اور کفار مکہ مسلمانوں کے دشمن تھے. لہذا اعلان کر دیا کچھ بھی ہو جائے ہم مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے نبی کو مکہ میں داخل ہو کر عمرہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. نہ صرف دھمکی پر اکتفا کیا بلکہ ایک بہت بڑی فوج جمع کر لی، لشکر جرار جمع کر کے مکہ کے باہر مسلمانوں کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا. بعد میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان صلح ہوئی. صلح میں یہ بات طے پائی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، اس سال ان کو عمرہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، آئندہ سال آ کر عمرہ ادا کریں. اب چونکہ عمرہ ادا کرنے کی اجازت نہیں ملی، آج کے زمانے کے حساب سے سمجھیے کہ ویزا نہیں ملا، تو اب چونکہ عمرہ کا احرام اتار دینا ضروری تھا، میدان حدیبیہ میں سرکار نے عمرہ کا احرام اتار دیا اور پھر بال منڈوائے. اور سرکار نے میدان حدیبیہ میں بال جو منڈوائے، سبحان اللہ، حضور کے بالہائے مقدس کو لینے کے لیے صحابہ کرام جھپٹ پڑے. باقاعدہ روایتوں میں آتا ہے کہ جھپٹ پڑے، ایک لوٹ پڑ گئی. صحابہ کرام حضور کے بال مبارک کو حاصل کرنے لگے. حضور کی صحابیہ حضرت ام فروہ بیان کرتی ہے، حضور کی صحابیہ آگے بڑی محنت سے حضور کا ایک بال مقدس مجھے بھی نصیب ہو گیا، مجھے بھی حاصل ہو گیا. وہ بال مقدس میں نے اپنے گھر میں محفوظ کر لیا. اب حضور کے منہ مبارک کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ جب بھی کوئی بیمار آتا، کوئی مریض آتا، میں حضور کے بال مبارک کو پانی میں ڈبوتی اور وہ حضور کے بال مقدس والا پانی جب بیمار اور روگی کو پلایا جاتا، سبحان اللہ، سرکار کے منہ مبارک کی برکت کی وجہ سے بیمار کو شفا نصیب ہو جایا کرتی تھی. ارے یہ تو سرکار کے بال مقدس ہیں، سرکار کے منہ مبارک ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، ہندوستان کے عظیم ولی کامل، یہ بیان فرماتے کہ ایک دن میں اپنے شیخ، اپنے پیر حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں موجود تھا. آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں نے دیکھا کہ حضرت خواجہ
फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तआला आप की रीश मुबारक का एक बाल निकल गया है, दाढ़ी मुबारक का एक बाल निकल गया आगे। मैंने बड़े अदब के साथ अर्ज किया कि सरकार अगर इजाजत हो, आपकी दाढ़ी मुबारक का बाल निकल गया आगे, इजाजत हो तो मैं उसको अपने पास महफूज करके तावीज बना लूं, तावीज के तौर पर अपने पास रख लूं। हजरत सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला बयान फरमाते हैं कि मैंने ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तआला का मुबारक बाल एक कपड़े में लपेट कर रख लिया। अब जो आप बयान फरमाते हैं सुभान अल्लाह, मेरे पीर साहब के बाल मुबारक की क्या बरकतें जाहिर हुई। वो बयान करते करते हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला की आंखों से आंसू बहने लगे। आप फरमाते जब भी कोई बीमार मेरे पास आता, वो मेरे शेख के बाल मुबारक वाला कपड़ा सिर्फ में हाथों में रख देता, हाथ में रखने की बरकत जाहिर होती कि उस रोगी को शिफा नसीब हो जाती थी। अरे हुजूर की उम्मत के एक वली के बाल मुकद्दस की वजह से बीमारों को शिफा नसीब हो जाए तो सुभान अल्लाह, सरकार के बाल मुबारक तो बरकतों का मंबा और मखजन है। इससे तो कई बरकतें हासिल होंगी, कई बरकतें हासिल होंगी। आखिरी एक बात सुन ले, हजरत शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला, इनके वालिद का नाम है हजरत अब्दुल रहीम मोहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला। अपना जाती वाकया चश्मदीद बयान करते हैं। बयान फरमाते एक मर्तबा ऐसा बीमार हुआ कि ऐसी हालत हो गई कि ऐसा लग रहा था कि अब मेरा विसाल हो जाएगा, इंतकाल हो जाएगा, जांकनी का आलम था, बोलने की सकत न थी। मैं सो रहा था कि अचानक जो है मेरे वालिद साहब अब्दुल अजीज मोहद्दिस देलवी की ज़ियारत नसीब हुई ख्वाब में। कहा बेटा अभी अभी हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी इयादत और तुम्हारी बीमार पुरसी के लिए तशरीफ लाने वाले हैं, और शायद जो तुम्हारी चारपाई की पायती जो है उसी जानिब से आने वाले हैं, लिहाजा अदब के खातिर अपनी पायती बदलवा डालो। हजरत अब्दुल रहीम मोहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला बयान फरमाते मैं इतना बीमार था कि बोलने की भी सकत न थी। आग जब खुली, मैंने हाथों के इशारे के जरिए कुर्बो जवार के लोगों को कहा कि मेरी पायती बदल डालो। चारपाई का रुख बदल दिया गया। जैसे ही चारपाई का रुख बदल दिया गया, सुभान अल्लाह, मेरी आंख लगी और ख्वाब में हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल जहां आरा का मुझे दीदार नसीब हुआ। और सरकार ने फरमाया कैफ हालो का या बुनैया, मेरे बेटे तुम्हारा हाल क्या है। और अब्दुल रहीम मोहद्दिस देलवी फरमाते सरकार ने जो फरमाया या बुनैया मेरे बेटे, और सरकार का जो ये करम देखा सुभान अल्लाह, मेरी आंखों में ज़ारो कतार आंसू बहने लगे। और सरकार की ये करम नवाजी मुझे ये फरमाते कई हालों का या बुलैया, मेरे बेटे तेरा हाल क्या गे। और मैं ज़ारो कतार रोने लगा। हजरत अब्दुल रहीम मोहद्दिस देलवी फरमाते सरकार ने मेरे चेहरे को अपनी आगोश में ले लिया, मुझे अपने सीने से लगा लिया। अब मैं सरकार की आगोश में हूं, मेरी आंखों से आंसू बह रहेंगे और सरकार की रीश मुबारक, सरकार की दाढ़ी मुबारक मेरे सर पर लगी हुई है, और मेरे आंखों के आंसुओं की वजह से सरकार का पिरान मुबारक जो है गीला हो गया। रोते रोते जब मुझे सुकून नसीब हुआ, मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि काश एक लंबे जमाने से मेरी यह तमन्ना थी कि हुजूर के बालहाए मुकद्दस मुझे नसीब हो जाए, काश मुझे हुजूर के मुंह मुबारक मिल जाए। ओ फरमाते अभी दिल में ख्याल आना था, वो गैबदा नबी मेरे दिल के ख्यालात को भाप गया। सरकार ने फरमाया बेटा तुम्हें बाल मुकद्दस अता कर दिए जाएंगे। सरकार ने अपनी रीश मुबारक पर हाथ जो फेरा, 2 बाल मुबारक आए। फरमाया बेटा ये बाल मुबारक ले लो। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये तो ख्वाब का आलम है, ख्वाब के बाद भी ये सरकार के मुंह मुबारक बाकी रहेंगे या नहीं रहेंगे। गैबदा नबी ने फरमाया बेटा घबराओ नहीं, आलम बेदारी में भी मेरे बाल मुकद्दस तुम्हारे पास मौजूद रहेंगे। उस सरकार ने बाल मुबारक अता किए। अब सरकार तशरीफ ले गई, मेरी आंख खुली। वो आंख खुली, मैंने फौरन ही चिराग मंगवाया, देखा कि सरकार के बाल मुकद्दस मौजूद नहीं। फिर गमगीन हुआ
اور سرکار کی طرف توجہ کی. سرکار نے فرمایا بیٹا گھبراؤ نہیں, تمہارے تکیے کے نیچے میں نے حفاظت سے ان دونوں بالوں کو رکھ دیا ہے. اب حضرت عبدالرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں بڑی حفاظت کے ساتھ میں نے ان بالوں کو رکھا, اور آپ اپنے چشمدید واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرکار کے منہ مبارک کے 3 کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھے. وہ کیا کہ سرکار کی ریش مبارک کی دونوں بال مقدس آپس میں لپٹے رہتے تھے, جڑے رہتے تھے, مگر جب بال مقدس کے سامنے انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ, کثرت کے ساتھ جب سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا جاتا تھا تو دونوں بال الگ ہو جاتے اور کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ہم ان کی زیارت کرتے اور بیان فرماتے ایک مرتبہ 3 آدمی میرے پاس آئے, اور یہ تینوں آدمی سرکار کے منہ مبارک کے منکر تھے. کہنے لگے بھائی یہ خواب کے اندر بال ملے, یہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ حضور کے بال مقدس ہیں؟ یہ تو خواب کی بات, خواب کا کوئی یقین تھوڑی ہوتا ہے. ہم اس بالوں کا امتحان کرنا چاہیے, ان کی پریکشا کرنی چاہیے. کہا امتحان کیسے ہو؟ کہا کہ سرکار کے بال مقدس کو دھوپ میں رکھا جائے, اگر واقعی حضور کے منہ مبارک ہوں گے تو دھوپ میں نہیں رہیں گے بلکہ اس پر سایہ ہو جائے گا, سایہ ہو جائے گا. تو یہ بات جب میں نے سنی, حضرت عبدالرحیم محدث دہلوی فرماتے میں تڑپ گیا کہ میں حضور کا امتحان کروں, میں حضور کے بال مقدس کا امتحان کروں, میری یہ جرت نہیں ہے. مگر وہ لوگ اصرار کر رہے تھے اور بات مناظرے تک پہنچ گئی. اچانک میرے رشتہ داروں نے وہ صندوق جس پر سرکار کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے وہ صندوق اٹھایا اور اٹھا کر اس صندوق کو دھوپ میں رکھ دیا. تمام لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان میں بادل کا نام و نشان نہ تھا. اچانک بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور حضور کے بال مقدس پر سایہ فگن ہو گیا. ایک آدمی نے توبہ کر لی, باقی 2 آدمی کہنے لگے بھئی یہ تو اتفاقی بات ہے, یوں ہی ہو گیا ہوگا, یوں ہی ہو گیا ہوگا, دوسری مرتبہ امتحان کرنا چاہیے. دوسری مرتبہ بھی جب سرکار کے بال مقدس کو دھوپ میں رکھا گیا پھر بادل سایہ کرنے لگے. دوسرے آدمی نے بھی توبہ کر لی. تیسرے نے کہا کہ نہیں اب بھی اتفاق ہو سکتا ہے, یوں ہی ہو گیا ہوگا. حضرت عبدالرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں تیسری مرتبہ بھی سرکار کے بال مقدس والا صندوق جب دھوپ میں رکھا گیا پھر بادل سایہ فگن ہو گئے. تیسرے آدمی نے بھی توبہ کر لی. ایک اور واقعہ حضرت عبدالرحیم محدث دہلوی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگ میرے پاس حضور کے بال مبارک کی زیارت کے لیے آئے. میں نے وہ صندوق جو تھا اس کا تالا کھولنا چاہا, انتہائی محنتوں کے باوجود تالا کھل نہ سکا. میں دنگ رہ گیا کہ تالا وہی ہے, چابی وہی ہے, ہمیشہ کھولتا رہتا ہوں, کیا بات ہے تالا کھل نہیں رہا. اور جب میں نے حضور کی طرف توجہ کی تو پتا چلا کہ مجمع میں ایک ایسا آدمی ہے جس پر غسل فرض ہے, وہ یوں ہی بغیر طہارت کیا گیا ہے. لہذا میں نے تمام لوگوں کی پردہ داری کے خاطر کہا کہ سب غسل کر کے آؤ, سب طہارت کر کے آؤ. حضرت عبدالرحیم محدث دہلوی اپنا ذاتی چشمدید واقعہ بیان کرتے گئے کہ جیسے ہی وہ جنبی آدمی باہر نکلا میں نے تالے میں چابی لگائی, سبحان اللہ, فوراً تالا کھل گیا. یہ سرکار کے بال مبارک کے فضائل ہیں. الحمدللہ 14 صدیاں بیت گئی ہیں, مگر ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس زمانے میں بھی, اس دور زوال میں بھی ہمیں حضور کے بال مقدس کی زیارت نصیب ہو رہی ہے. قرآن نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں بن سکتی ہیں, تو حضور کے بال مقدس تو بدرجہ اولا اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضور کے بال مبارک کی رحمتوں برکتوں سے سرفراز فرمائے. تمام حضرات ادب کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے حضور کے بال مقدس کی زیارت کریں. جس قدر ادب ہوگا, جس قدر درود شریف کی کثرت ہوگی, اسی قدر اللہ تبارک و تعالی آپ کو زیادہ سے زیادہ فیوز و برکات سے سرفراز فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.